محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اٹھارہ ذی الحجہ 35 ہجری 17 نومبر 641 عیسوی بروز جمعہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان بنو امیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور بنو ہاشم کے بعد بنو عبد مناف اس کا دوسرا بڑا گھرانہ یہ بنو امیہ کا بنتا ہے، اور بنو عبد مناف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ اوپر جا کر دونوں گھرانے وہ ایک ہی سلسلے میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ کے چچا نے اور خاندان نے اس پاداش میں کہ یہ اسلام قبول کر چکا ہے بڑی سخت تکلیفیں دی، صعوبتیں دی، پریشانیوں میں مبتلا کیا، اور حضرت عثمان ابن عفان نے یہ سب کچھ بڑی خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ تکلیفیں دے دے کر چچا تنگ آ گیا، لیکن عثمان ابن عفان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور تعلق کہ آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور انہوں نے مل کر حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم وہ نکاح کر کے حضرت عثمان ابن عفان کو عطا کر دی کہ نبی کے دو نور، نبی کی دو محبوب بیٹیاں وہ حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آتی ہیں، اسی لیے عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے کہ یہ دو نوروں والا ہے، جس کے گھر میں نبوت کے دو نور آئے ہیں تو یہ ذی النورین بن گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 24 ہجری سے شروع ہوئی اور 35 ہجری تک آپ کی خلافت رہی۔ یہ تقریباً 11 سال اور 11 ماہ پر مشتمل حکمرانی کا دور ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کے دور حکمرانی میں بہت سارے ملک فتح ہوئے، آپ کی خلافت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کی کمال حکمت عملی اور بردباری، تحمل مزاجی نے اس دور کو آگے بڑھا دیا۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی بحری بیڑے تیار ہوئے۔ پہلا بحری بیڑا وہ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا۔ دوسرا بحری بیڑا مصر کے گورنر عبد الرحمن ابن ابی سرح نے تیار کیا۔ یہ دو بحری بیڑے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقتدار میں قائم ہوتے ہیں، اور فوج منظم ہو کر آگے بڑھتی ہے، خشکی سے نکل کر پانی پر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ جب رومیوں نے 500 جہازوں کا بحری بیڑا لے کر شام میں اسلام کی اس حکومت پر حملہ کیا، تو ان دونوں گورنروں نے مل کر اپنے بحری بیڑوں کے ذریعے سے اور فوجی قوت کے ذریعے سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کے بہت سارے جہاز تباہ اور برباد کر دیے، اور کچھ تھوڑے بہت جو بچے وہ اپنی فوج کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلے، اور مسلمانوں کو وہاں پر فتح اور کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی کے بعد ہی